بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے امراء بہترین لوگ ہوں گے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں گے، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات آپس کی مشاورت سے طے ہوں گے، فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، تو زمین کے اوپر رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بنیادی بات میں نے کل عرض کر دی تھی اس حدیث کے متعلق، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے امراء یعنی وہ طبقہ جو ہمارا با اختیار طبقہ ہے، جسے ہمارے سرکاری حکام اور ہماری حکومت اور ہمارے گورنمنٹ کے لوگ اور سرکاری اداروں کے لوگ یا حساس اداروں کے لوگ، جب خیارکم، جب وہ بہتر لوگ ہوں گے، یعنی بہتر کا مطلب ہے جب وہ ایماندار ہوں گے، جب وہ اس کام کو اپنا فرض سمجھ کے نبھائیں گے، محض تنخواہ کی ڈیوٹی سمجھ کے کام نہیں کریں گے. یہ مراد ہے کہ جب جو یہ بنیادی طبقہ ہوتا ہے جس کا تعلق سرکار سے ہوتا ہے، جس کا تعلق لوگوں کے معاملات سے ہوتا ہے، جیسے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی چیزیں ہیں، جیسے سرکاری ادارے ہیں، جیسے ہماری تجارتی مراکز ہیں، جیسے ہمارے ٹیکس کے ادارے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بجلی کا محکمہ ہے، گیس کا محکمہ ہے، ان سب. اذا کان امراؤکم، جب تمہارے امراء، امیر کا مطلب وہ امیر جیسے جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے، اس سے وہ امیر مراد ہے، سخی وہ مالدار آدمی مراد نہیں. تو جب تمہارے امراء بہتر لوگ ہوں گے، حکومتوں کو سکھایا گیا کہ اپنے اندر جب آدمی رکھو تو کرپشن سے بچے ہوئے آدمی رکھو، کرپٹ لوگوں سے بچ کے رہو. اور جب یہ امراء، اب ہمارے کالجوں اور اسکولوں کے اندر جو سرکاری اسکول ہیں اور سرکاری کالجز ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں داخل کراتے. کیوں داخل نہیں کراتے؟ اس لیے کہ وہاں اسٹینڈرڈ تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں، بالکل بھی تعلیم نہیں ہے وہاں پر. اور وجہ یہ ہے کہ پروفیسر حضرات جو کہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہوتے ہیں، وہ جناب 2-4 گھنٹے تو کالج میں آئے، اٹینڈنس لگائی اور چلے گئے، اور جا کے کسی پرائیویٹ کالج کے اندر جناب لیکچر دے رہے ہیں، 18-20 لیکچر دے رہے ہیں ان اوقات کے اندر جو گورنمنٹ کے اوقات ہیں، گورنمنٹ کی ٹائمنگز ہیں. اسی طریقے سے، اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کا تقریباً ہر شخص کو سامنا ہوتا ہے. موجودہ نسل جو کہ وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھتی ہے، پرائیویٹ لوگوں سے ہی تعلق رکھتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ورنہ تو سب اس راستے سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے، اس کے بنیاد میں، کہ جب ہمارے سرکاری حکام ہی بددیانت ہوں گے تو ملک میں کبھی بھی امن نہیں آ. صرف ایک جملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے سارا نظام حکومت، سارا نظام تعلیم، سارا نظام صحت، سارے سڑکوں کا نظام، بازاروں کا نظام جو سرکار چلاتی ہے، اس سب کا کہ یہ سارے کام خیار یعنی امانت دار لوگ، نہ صرف یہ کہ امانت دار، بلکہ امانت دار وہ جو کہ خیر سمجھتے ہوں، جو کہ خیر اب کا جذبہ اندر رکھتے ہوں. بہت سے امانت دار لوگ ہوتے ہیں وہ خیر کا جذبہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اس کی بجا کے رکھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. تو ایسے نہیں، بلکہ امراؤکم خیارکم، تمہارے بہتر لوگ ہیں، یہ امراء ہوں گے. ایک تو ایک سرکاری معاملہ ہو گیا، ایک گھر کا معاملہ کہ گھر کا جو امیر ہے اس کے مزاج میں خیر غالب ہونی چاہیے. ہمارے کئی ایک ایسے لوگ
لوگوں کے رابطے ہوئے، لوگوں نے پوچھا اور ہم نے بتایا کہ یہ آپ اردو فتاوے کی کتابیں دیکھ لیں، آپ کے مسائل ان کا حل، یہ ایک اردو فتوے کی سب سے آسان ترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو فتووں کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں آپ کو بے شمار مسائل ملیں گے، اور اگر اردو فتوے کی کتابوں میں سرچ کرنا مشکل ہے تو انٹرنیٹ گوگل میں لکھ کے آپ سرچ کر لیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کے اندر مستفتی نے سوال کیا ہوتا ہے کہ میرے ابو مجھے زبردستی کر رہے ہیں داڑھی منڈانے پر، میں کیا کروں؟ میری امی مجھے زبردستی کر رہی ہیں کہ برقع پہن کے نہیں جانا ورنہ تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، یہ تم نے اس طرح کے کپڑے پہن کے جانے ہیں ورنہ تمہارا رشتہ نہیں بنے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس طرح کے لڑکے آ جائیں گے، تم جاہل رہ جاؤ گی، تم ایسے لوگ تمہیں اجٹ سمجھیں گے۔ جب گھر کے امراء یعنی گھر کے ماں اور باپ جب ان کے مزاج میں خیر غالب نہیں ہے، ان کے مزاج میں اپنی ذات غالب ہے، یا ان کے مزاج میں شر غالب ہے، یا ان کے مزاج میں خود غرضی غالب ہے، جب یہ معاملہ ہوگا تو بس پھر تو آگے حدیث میں فرمایا فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، اس وقت میں تمہارا دور رہنا ان چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور مالدار آدمی جب غنی ہوں گے، مالدار آدمی جب سخی ہوں گے، یہ دوسری چیز بتائی۔ مالدار آدمی جب سخی ہوتا ہے تو اس کا کام بہت آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں سخاوت کی وجہ سے آج تک کوئی شخص محتاج نہیں ہوا۔ حاتم طائی اتنا سخی آدمی تھا، بہت قصے آپ حضرات نے سنے ہوں گے، لیکن وہ کبھی اپنی سخاوت کی وجہ سے محتاج نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت اتنی تھی، بہت سے واقعات ہیں آپ حضرات نے میں سنے ہوں گے، صرف ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کنواں جو شخص خرید لے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ اس وقت یہودی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار کر رہا ہے، دنیا کی 60% دولت یہودی کے ہاتھ میں، اور وہ صرف 2 کروڑ ہے۔ اپنی عقل کے ذریعے سے وہ ساری دنیا، ہمارا چھوٹا بچہ سریلیک کھاتا ہے اور ایک چھوٹا پیمپر پہنتا ہے، اس کا پیسہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، ہماری ایک ایک چیز کا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ سودا کیا۔ کیسا سودا کیا؟ ایسا سودا کیا کہ ہاں بھائی کنواں بیچ دو گا؟ نہیں بیچوں گا، کبھی بھی نہیں بیچوں گا، چاہے کتنے پیسے دے دو، کوئی بات نہیں بیچو، ایک دن کے لیے بیچ دو مجھے، ایک دن تمہارا ایک دن میرا، آدھے پیسے تمہارے آدھے پیسے میرے۔ کہا جی میں دوں گا 18,000 درہم میں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 18,000 درہم ایک دن کے، ایک دن تیرا، یعنی آدھے کنویں کے 18,000 درہم۔ حضرت عثمان نے کنویں کو فری کر دیا، جاؤ فری میں سارے پیو۔ اب جب اس کی باری آئی تو اس کی باری میں کوئی آتا ہی نہیں لینے کے لیے، تو اس نے کہا چلو باقی والا کنواں بھی لے لو، جتنے پیسوں میں آدھا کنواں طے ہوا تھا اتنے پیسوں میں بقیہ آدھا کنواں کا نہیں، اب میں لوں گا تو صرف 1,000 درہم میں لوں گا، 1,000 درہم سے اوپر نہیں دیتے تو نہیں دو، اپنے پاس رکھو۔ تو وہ جناب پٹا گیا، کہتے شکر ہے 1,000 بھی مل رہا ہے، جلدی سے لے لو، ایسا نہ ہو کہ 500 پہ آ جائے۔ تو صحابہ کرام ایسے یعنی کہ یہودیوں کو گھما دیا، جس نے آج ساری دنیا کی دولت لے رہے۔ ایک بوڑھا آدمی دوائی کھاتا ہے، اس کے پیسے بھی یہودی کے جیب میں جاتے ہیں، ایک معذور آدمی آنکھ میں ڈراپ ڈالتا ہے، اس کے پیسے بھی یہودی کی جیب میں جا رہے ہیں۔ وہ آج ساری دنیا سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان نے، اور وہ ایک کنواں ہے، اس ایک کنویں کی اس وقت مالیت 50 ملین ریال ہے، 50 ملین ریال، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ جو سعودی بینکس ہیں اس میں حضرت عثمان کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جس میں حضرت عثمان کی عطیات اور فدیات جو ان جگہوں سے جمع ہوتے ہیں، صرف اس کنویں اور اس کنویں کے آگے جو سراؤنڈنگ ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، کافی بڑی سراؤنڈنگ ہے، وہ 50 ملین ریال یعنی پاکستان کے کروڑوں روپے ہے، 5 ملین یعنی 5 کروڑ ریال، اور آگے خود سوچے کہ کتنی۔ صدقے سے کبھی آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جب مالدار آدمی سخی ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی، اور جب مالدار آدمی بخیل ہوگا وہ کہے گا نہیں میں پیسے تو بڑھاؤں گا، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور امیر سے بڑھتا چلا جائے گا۔ جب وہ غنی ہوگا، دوسروں کو دینے والا ہوگا، تو دوسرے بھی اس کے پیسے سے کھائیں گے اور وہ خود بھی کھائے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ اللہ سے تجارت کرنا ہے۔ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی سے تجارت کرتا ہے
ہے تو خوش ہوتا ہے، شکر ہے ملٹی نیشنل کمپنی نے مجھے ہائر کر لیا ہے، خوش ہوتا ہے میری انٹرنشپ ملٹی نیشنل کمپنی میں ہو گئی ہے، اب تو فائدہ ہی فائدہ، اب تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو چند کروڑ کے اوپر بزنس کر رہی ہوتی ہے، چند بلین کے اوپر بزنس کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق کر کے ہم اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے سخاوت، وہ امورکم شورا بینکم، اور معاملات آپس کی باہمی مشاورت سے ہونے چاہیے۔ یہ مشاورت کیا ہے، کیسے معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔